جی جی سورۃ اللیل، اور اللیل کے معنی ہوتے ہیں رات۔ تو یہاں پہلے جو آیت ہے واللیل، اسی سے ہی اس کا نام جو تھا وہ رکھا گیا۔ تو تعارف جیسے ہم کرواتے ہیں وہ ہم پہلے کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی 21 آیات ہیں۔ کتنی ہے جی؟ 21۔ 21۔ 21 آیات۔ تو 21 آیات کے اگر دو حصے کر لیں تو پہلا حصہ بنتا ہے ایک آیت سے لے کر 11 آیت تک، جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں یہاں، اذا تردى، یہاں تک۔ یہ ایک حصہ اس کا ہو گیا پہلا۔ اور اس ایک حصے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی 3 قسمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے کھائی ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ کائنات میری معرفت کی ایک نشانی ہے، تو اسی کی میں قسمیں کھا رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ بتائی اس کے اندر، پوری جو صورت ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے، اس کا موضوع ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہوا ہے، اب مال ضروری نہیں ہے کہ وہ حصی مال ہی ہو، جو اگر کوئی صلاحیت دی ہوئی ہے یا کوئی اور بھی چیز دی ہوئی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امانتاً انسان کو دی ہے اور اس کو مالک بنایا کچھ دیر کے لیے۔ جی تو اب وہ کرے کیا کہ اس کو خرچ کرنا ہے یا بخل کرنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر 2 راستے ہیں، ایک ہے خیر کا، ایک ہے شر کا، جیسے کہ پچھلی صورت کے اندر بھی تھا۔ اور یہ اللیل جو ہے یہ پچھلی صورت کی تقریباً کاپی سمجھ لیں، یا پھر یہ ہے کہ اس جیسی سمجھ لیں۔ جی، وہی موضوع جو وہاں ہے وہ یہاں بھی ہے۔ اس کو زوج کہنے آپ، یہ اس کا جی، زوج ہے۔ زوج کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جوڑ۔ جوڑا۔ جی، اس کا جوڑا جو ہے مطلب وہ ہے، جو چیزیں وہاں موجود ہیں یہاں بھی موجود ہیں، بس صرف یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مال کو بتایا ہے کہ بھی مال کو خرچ کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ کے اندر، اللہ کی رضا کی خاطر، یہ بن جائے گی نیکی۔ اور بخل کرنا، اور بخل اس طریقے سے کرنا کہ وہ، ایک تو بخل وہ ہوتا ہے کہ بھی میرے گھر میں رہے، میں خرچ نہ کروں۔ دوسرا بخل یہاں جو آئے گا وہ یہ چیزیں ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے علاوہ اس کو اپنے پاس رکھنا، حلال ہو حرام ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اپنے پاس ہی رکھنا، یہ ہے شر۔ تو یہ 2 چیزیں 1 سے لے کر 11 چیز تک آئیں گی، اور اس میں 3 چیزیں اور بھی آئیں گی۔ ایک تو یہ کہ انفاق کرنا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنا ہے، اور وہ ہے حرام سے بچنا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، تو یہ بن جائے گی بھلائی۔ یہ 1 سے لے کر 11 تک۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ 12 سے لے کر 21 تک سارا چلتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا یہاں کہ ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ لیکن یہاں ہمیں پتہ ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان بس تھوڑا سا آگے ہوتا ہے، طلب انسان کی ہوتی ہے۔ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وہی دنیا کا بھی مالک ہے، وہی آخرت کا بھی مالک ہے۔ جو بھی یہ دوسری چیز آئے گی کہ جو بھی دنیا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا دے دے گا، اور آخرت مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آخرت دے دے گا۔ اور تیسری چیز یہاں یہ بتائی، چونکہ خلاصہ بتا رہے ہیں کہ اگر ان ساری چیزوں کو جھٹلا دو گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب، بھڑکتی ہوئی آگ، وہ آپ کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بتائے گا کچھ آیات کے اندر 17 سے لے کر 18 تک، 18، 19، 20 اور 21، اس کے اندر یہ بتائے گا
کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ مال خرچ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بہت راضی کر دے گا قیامت کے دن۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی آواز نہیں آ رہی؟ جی سر، یہ جی آواز میری آواز اب آئیے، میری آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے۔ اب آ رہی ہے اچھا، سر ایسا ہے جی۔ کہ لائٹ جو ہے وہ چلی گئی ہے اس وقت، اور یہ کافی دیر کی، تو اب کیا کیا جائے پھر اس وقت؟ آ رہی آواز تو سر؟ آواز تو آ جی رہی ہے۔ آواز، ہاں، لیکن میرے ہاں نیٹ جو ہے وہ چلے جانا ہے، اور یہ ایسا ہے کہ جہاں سے یہ بچے کی آواز آ رہی ہے اس کو ذرا مائک کو بند کر دیں، تو پھر میں شروع کرتا ہوں جیسا بھی ہے۔ نہ ہوا تو پھر کل انشاءاللہ ہم اسی کو ہی ریوائز کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی اگر ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو اچھا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ واللیل اذا یغشا، رات کی قسم، اذا یغشا، جب وہ چھا جاتی ہے، جب وہ ڈھانپ لیتی ہے یا ڈھانک لیتی ہے، دونوں معنی، ڈھانپ لیتی ہے۔ پہلے ہم نے یغشا کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ ڈھانپ لیتی ہے۔ ڈھانپ لیتی ہے، پہلا آ گیا تھا لفظ ہم نے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور دن کی قسم، اذا تجلی، جب وہ روشن کر دیتا ہے، جب وہ روشن ہو جاتا ہے، دونوں معنی ہیں اس کے، ٹھیک ہے جی؟ جلا جی سے نکلا، تجلا الشمس کی طرف ہے، تجلا وہاں معنی، تو جب وہ روشن ہو جاتا ہے۔ وما خلق الذکر والانثى، اور اس ذات کی قسم، ماں، پہلے بھی پڑھا تھا کہ بے ماں اس جگہ پہ من کی جگہ پر آ رہا ہے، اور اس ذات کی قسم، خلق الذکر والانثى، جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ وہی پہلا والا پیٹرن ہے کہ رات اور دن، پھر نر اور مادہ، یہ دونوں ایک دوسرے کا کیا ہیں؟ ایک دوسرے کی ضد ہیں، اپوزٹ ضد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بتانے سے، اللہ تعالیٰ کا مقصد جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر سعادت اور شقاوت یہ موجود ہے، خیر اور شر موجود ہے۔ جس طریقے سے اللیل اور اس کا جو اثر ہے وہ الگ ہے، اور والنہار کا اثر الگ ہے اور اس کا انجام الگ ہے، اور ذکر اور انثیٰ، نر اور مادہ، ان کی پیدائش یہ بھی الگ الگ ہیں، لیکن ایک دوسرے کے لیے یہ کیا کہیں گے، اتنی اہمیت ہے کہ اگر ایک چیز نہ ہو تو دوسری چیز کی اہمیت نہیں ہوتی۔ کیا خیال ہے؟ جی مطلب ان کی اہمیت بھی ہے لیکن ایک دوسرے کے یہ ضد بھی ہیں۔ اب اسی طریقے سے اگر خیر اور شر ہے تو خیر اور شر، جو خیر پر چلے گا اس کا انجام اسی طریقے کا ہوگا کو جو خیر کا ہونا چاہیے، اور جو شر پر چلے گا تو اس کا انجام جو ہے وہ جہنم وہ ہونا چاہیے۔ سوری، میں انتہائی معذرت کے ساتھ ہوں کہ ابھی لائٹ دوبارہ آ گئی ہے، تو ممکن ہے جو میں بات کر رہا ہوں اس کے اندر تھوڑا سا تسلسل مطلب نہیں تھا۔
تو میں معافی چاہتا ہوں۔ تو یہاں تک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان الگ الگ چیزوں کو بتانے کے بعد جس کے لیے قسم کھائی گئی وہ بتا رہا ہے کہ ان سعیکم لشتی، ان کا مطلب ہے بے شک، اب سعیہ کا مطلب کیا پڑا تھا؟ کوشش، صحیح، کوشش، ٹھیک ہے۔ دوسرا دوڑ دھوپ بھی پڑا تھا، جی، جی کوشش دوڑ دھوپ دونوں کے سعی کے معنی میں بھی آتا ہے اور کوشش کے معنی میں بھی۔ بے شک تمہاری کوشش لشتا نیا لفظ ہے، شتا ویسے یہ شتت کی جمع ہے لیکن یہاں بطور واحد کے ہی مطلب اس میں جمع مطلب کر لیں، اس طریقے سے آیا کولیکٹیو ناؤن کے طور پر۔ یقیناً الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں، مختلف ہیں۔ تو اگر کوشش ہے تو اس کے لیے ہے کہیں گے۔ بے شک تم سب لوگوں کی دوڑ دھوپ، تم سب لوگوں کی کوشش یقیناً الگ الگ ہے۔ یہ کریں جی، جی، جی ٹھیک ہے۔ سعی کا کیا کرنا ہے؟ دوڑ دھوپ کرنا ہے یا کوشش کرنا ہے؟ کوشش ہی، ٹھیک ہے۔ بے شک تمہاری کوشش لا یقیناً شتا جدا جدا ہے، الگ الگ ہے، مختلف ہے۔ اب ان میں سے سلیکٹ کریں ذرا جلدی۔ جی، الگ الگ ہے۔ الگ 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 ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ چلیں جی مل کے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت اللہ کے زیادہ نام رحم کے کرنے ساتھ والا بہت زیادہ اور انتہائی رحم کرنے والا، نام انتہائی کے مہربان۔ ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ واللیلی، جی، رات کی قسم، رات کی قسم، جی رات کی قسم، اذا یغشا، جب جب وہ وہ ڈھانپ ڈھانپ لیتی لیتی ہے۔ ہے۔ جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، ٹھیک ہے، ساری چیزوں کو جب وہ چھا جاتی ہے، ہم نے کہا جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، ٹھیک ہے، ساری چیزیں اس سائے کے یا اس اندھیرے کے اندر ڈھانپ لی جاتی ہیں یا یہ ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ والنہاری، ترجمہ جی، اور دن کی قسم، والنہاری، اور دن کی اور دن کی قسم، اذا تجلا، جی اذا جب وہ روشن ہو تجلا، جب وہ روشن ہو جب جاتا وہ ہے۔ روشن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جاتا ہے۔ وما خلق الذکر والانثى، لمبا جملہ ہے تو وما اور کا تو اس پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ نہیں ہم نے جو اور اس ذات کی قسم، اور اس ذات کی قسم، یہ ہو گیا جی وما، اور اس ذات کی قسم، خلق الذکر والانثى، جس نے جس نے نر اور مادہ نر کو اور پیدا مادہ کیا۔ کو پیدا کیا۔ پیدا کیا۔ جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ اور سورہ زاریات اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، پڑھا تھا نا یہ جی، جی جی کہ ہم نے اس دنیا کے اندر ہر ایک چیز کی دو قسمیں بنائی ہیں، وہ نر اور مادہ ہی ہیں، ذکر اور انثیٰ۔ ان ساری چیزوں سے استنباط کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان سعیکم، جی بے شک تمہاری کوشش بے شک تمہاری کوشش لا یقیناً یقیناً شتا الگ 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 ہے۔ الگ ہے۔ الگ الگ ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس کا انجام بھی الگ الگ ہی ہونا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ یہ میں گزارش کروں گا عبدالرؤف بھائی سے کہ تھوڑا سا ایک سائڈ پر مطلب کر لیں۔ جی کوشش اب یہ ہے کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کرنا تھا تو اس سے پہلے ساری کی ساری نعمتیں جو تھیں نا وہ تیار کر کے رکھ دیں اور پھر انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ تو انسان کی پیدائش سے قبل یہ ساری چیزیں پیدا کی تھیں اور اس کے بعد بھی تو یہ
کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. اور ہیں کس کی؟ اللہ رب العزت کی. اللہ تعالیٰ کی. اللہ رب العزت کی ہی ہیں، لیکن اس نے کچھ دیر کے لیے انسان کو اس کا مستخلفین فی الارض، آج ہم پڑھ رہے تھے وہاں وہ تو فی وہاں لفظ آتا تھا، کو اس کے خلیفہ بنایا یا جانشین بنایا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے ان کو استعمال کر لو اور اس کے بعد میں نے لے لینی ہے. تو اب ان کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس طریقے سے ان کو دیا جائے اور اس طریقے سے ان کو استعمال کیا جائے. دوسرا شتا، اس کا الگ الگ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنا نفس، اس کی بات مانی جائے، ساتھ ہی شیطان آ جاتا ہے، شیطان کی بات مانی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رحمان ہے وہ اس کے احکامات اس کی کیا ہو گئی؟ نافرمانی ہو گئی. نافرمانی ہو گئی تو وہ کیا ہوگا؟ وہ شر ہوگا، وہ برائی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہلے بتا رہا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ کیسے ہیں اور اللہ کا کرم ان کے اوپر کیا ہوتا ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، تو رہا وہ شخص جس نے دیا. یہ عطا کرنا سے ہے، عطا، جس نے دیا. اب ابھی یہاں نہیں لکھا ہوا کہ بھئی مال دیا ہے یا کوئی اور کچھ چیزیں دی ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے وہ اس کا اپنا نہیں تھا. اللہ نے کہا کہ بھئی تم نے جب بھی کسی مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی محتاج کو، یا جہاں بھی میں کہوں وہاں تم نے اس مال کو خرچ کرنا ہے، اگر حصی انداز میں ہی لے لیں. کیوں جی؟ جی حصی انداز میں. اور اگر غیر حصی انداز میں لے لیں تو ہماری صلاحیتیں، قابلیتیں وہ آ جاتی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین پھیلانے کے اندر، جیسے ہماری زبان ابھی بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مطلب ہے جن کو اب چھوا نہیں جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ سنا تو بہرحال جا سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ہے جو ہماری نیت ہوتی ہے، عقیدہ ہوتا ہے، وہ سوچ کسی کو نظر نہیں آتی، نیت کسی کو نظر نہیں آتی، فکر کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن وہ بھی کسی کو دی. کیسے دی؟ تو رہا وہ شخص جس نے دیا واتقا. اب اس کا ترجمہ کریں. اور اس نے تقوی اختیار کیا. ہاں، اور اس نے تقوی اختیار کیا. یہ ایک چیز ہو گئی. یہ پہلی چیز ہے دیا، انفاق فی سبیل اللہ ہو گیا. واتقا اس کی منظوری کے لیے ہو گیا کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر دی، اور اس کے غصے اور اس کی جتنی بھی نہی عن المنکر کہا اس سے بچنے کے لیے یہ تقوی کے اندر مختصراً معانی اس کے آ گئے کہ اس کی ذہن میں تھا یہ چیز کہ بھئی میں ہر اس کام سے بچوں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم نے بچنا ہے، تو وہ واتقا آ گیا. اب دوسری چیز وصدق بالحسنى، وصدق اور اس نے سچ جانا، ایک معنی. دوسرا یہ وصدق اور اس نے تصدیق کی. اب آمن بھی، کافر بھی، صدق بھی، یہ صلہ ساتھ ہوتا ہے جی. حسنا جو ہے یہ احسن مذکر ہے اور حسنا اس کی مؤنث ہے جی. جی اب تو وصدق اور اس نے تصدیق کی یا اس نے سچ جانا، بالحسنى اچھی بات کو، اور اس نے سچ جانا اچھی بات کو جی صدق تصدیق کی. کر لیں جی اچھی بات کیا ہے؟ کتاب و سنت سب سے اچھی بات. کیوں جی؟ جی یہ وہ چیزیں ہیں.
تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پہلے پڑھ چکے ہیں. فسا، فا قرآن تو، قریب، سا، سا ان کے معنی، قریب، سا کے معنی ان ہم نے قریب، کیا پڑھا ہوا ہے؟ ان ان قریب، قریب، ان قریب. اور دوسرا بھی میں نے بتایا تھا کہ عربی کے اندر سا جب آ جاتا ہے تو اس کو یقیناً کے معنی میں بھی استعمال ہوگا. تو ان قریب یقیناً، نون، نون آ گیا. نون کا ہم مطلب کیا ہے؟ ہم ہم. یسرہ، یسرہ، اس کو سہولت دیں گے، اس کو سہولت سہولت دیں گے. سہولت دیں گے، اس کو میسر کریں گے. تو ہم اس کا ترجمہ یہی پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو سہولت دیں گے. لِلْيُسْرَى، یہ بھی مؤنث ہے جی. تو لِلْيُسْرَى آسانی کے لیے یا آسانی کے راستے کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی. اب پہلے مجھے یہ بتائیے، جہاں جو چیز ہے ہدایت کی کہ بے آسانی کے اندر ایک اللہ سبحانہ وتعالی نے مدد فرمائی، پہلا سٹیپ کس کا تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالی کا تھا یا کہ انسان کا تھا؟ یہاں انسان کا. انسان کا. ہدی للمتقین، جو پہلا لفظ پڑھا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، وہ جو پہلی خواہش کرنا، اس کی طرف رغبت کرنا، کم از کم میں کہہ رہا ہوں، اور اچھا یہ ہے کہ اس کی طرف جانا جی. اور وہ کیا ہے کہ جب ارادہ ہوتا ہے تو آدمی نیت کے اندر کہ میں اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کو سچ مانتا ہے تو تب وہ ارادہ کرتا ہے. کیوں جی؟ یہ انسان نفسیاتی طور پر ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی. کہ بھی جس چیز کو وہ سچ مانتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے مطابق وہ عمل بھی کرتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. اس کے لیے جو بھی چیزیں اس کو مشکل لگتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے وہ کیا کر دیتا ہے؟ آسان کر آسان، آسان. آسان کر دیتا ہے. تو ان قریب ہم اسے آسان راستے کی یسرہ سہولت دیں گے. ٹھیک ہے، ایک معنی. دوسرا سا کے ساتھ یقیناً لا لیں کہ جو کہ عربی کے اندر موجود ہوتا ہے، تو پھر ترجمہ کرے گا تو یقیناً ہم ان قریب اسے آسان راستے کے لیے یا آسان راستے کی سہولت دیں گے. یہ ہو گیا جی. جی. اب ان کو پڑھ لیتے ہیں اور اوپر پروفیسر صاحب سے کہتے ہیں کہ پہلی جو 3 آیات ہیں اس کا ترجمہ کریں، بسم اللہ سے لے کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جی تعالیٰ کے پروفیسر. نام سے. جی آواز آ رہی میری؟ جی. جی سر. اللہ تعالیٰ جی کے آ نام رہی سے ہے، آپ کریں. بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. واللیل، اور رات کی قسم، اذا یغشا، جب کہ وہ چھا جائے. والنہار، اور دن کی قسم، ہاں، جی اذا والنہار اذا تجلی، تجلی. جب وہ روشن ہو جائے. وما خلق، جی وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم کہ جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. ان سعیکم، بے شک جی تمہاری کوشش، لشتہ، یقیناً الگ الگ ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اب کون سا تھی اس کو لے کے اگلی جو 3 آیات ہیں یہ ڈاکٹر صاحب؟ غلام صبر صاحب ہے. جی غلام میں سرور کرتا بھائی. ہوں. جی. فَأَمَّا مَنْ فَأَمَّا أَعْطَى، مَنْ آتَى وَاتَّقَى، تو رہا وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں دیا اور تقوی اختیار کیا. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے سچ بات کی تصدیق کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ان قریب ہم اس کو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم ان قریب اس کو سہولت دیں گے آسانی کے راستے کے لیے. ماشاء بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اب یہاں جو اصول ہے
وہ یہ ہے کہ بھی ہم نے کیا کرنا ہے، راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاتھ پکڑ لینا ہے اور وہ لے جائے گا ہمارے آسانی کے راستے کی طرف. ٹھیک ہے جی. جی جی اب سورہ نحل کی میں پڑھ رہا ہوں ایک آیت آپ کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جس نے بھی اچھا عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مومن ہو، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے. آگے بھی ویسے چلتی ہے آیت کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو بھی اس نے عمل کیے ان میں سے جو بہترین عمل ہیں اس کے مطابق اس کو کیا اجر، دیں گے؟ ہم جزا اجر دیں گے. جی جی ضرور اجر دیں گے. تو یہ ہے ذکر اور انثیٰ. تو یہ ہے پہلی چیز کہ اگر تقوی اللہ کی کا اور اللہ کے لیے جو کچھ دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ہم خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اجر بھی دے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. آگے چلتے ہیں جی. اس کا الٹ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور رہا وہ شخص جس نے بخل کیا، جس نے بخل کیا، بخل کیا. آگے ہے وَاسْتَغْنَىٰ، اور وہ بے پرواہ ہو گیا، اور وہ بے پرواہ ہو گیا. بے پرواہ ہو گیا. ایسے ہی ہے جی وَاسْتَغْنَىٰ. جی جی وہ یہ کیا چیز ہے، اس کو دیکھنا ہے ذرا. مطلب بے پرواہ ہو گیا کہ اسے یہ نہیں ضرورت کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے یا میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں. اس کا ایمان اور قسم کا ہے، جیسے شتا کو ذہن میں رکھیں اور پر لیل اور نہار کو ذہن میں رکھیں، ذکر اور انثیٰ کو بھی رکھیں. تو یہاں جو اچھا آدمی تھا آتا واتقا، اس کا الٹ ہے کیا کہ باخلا واستغنا. اور رہا وہ شخص جس نے بخل کیا واستغنا، اور وہ بریکٹ میں کر لیں اللہ سے کیا کر رہے ہیں کہ بے پرواہ ہو گیا. یہ کر لیں جی جی سمجھنے کے لیے. جی اللہ کی رضا حاصل کرنے سے بے پرواہ ہو گیا. لمبا چلے گا ذرا تو بے پرواہ ہو گیا. اور اس نے کیا کیا؟ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، تو اوپر تھا صدق بالحسنى، اب اس کا الٹ ہے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے اچھی بات کو جھٹلایا، اور اس نے اچھی بات کو جھٹلایا. اچھی بات کو جھٹلایا. اب حسنہ کون سی چیزیں ہیں؟ میں نے بتایا تھا ابھی بھی، کتاب اور سنت سب سے پہلے. جی ایسے ہی ہے. جی اور ہر وہ چیز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا ہے، اس نے کہا جی کہ میری مرضی، میں جیسے جی چاہوں کروں، مجھے کوئی پرواہ نہیں انجام کی. یہ سارے واستغنا کے اندر آ جاتے ہیں. اور اس نے اچھی بات کو جھٹلایا. اب اس کا انجام کیا ہے؟ وہی الفاظ ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم عنقریب یقیناً اسے سہولت دیں گے لِلْعُسْرَىٰ. اب ترجمہ کریں جی یسرا کا اسرا، مشکل زندگی کی. راستے کی طرف. جی مشکل راستے کی. ٹھیک ہے. اب مشکل کیا ہے؟ یہ قیامت کی مشکل ہے. یہ کیا ہے جی؟ قیامت کی مشکل. اس کو یہ نہیں سوچنا کہ وہ ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ بھی وہ عقبہ تھا نا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، جی پڑھا تھا نا. جی وہ مشکل راستے کی طرف نہیں چڑھا، وہ اور چیز ہے مشکل راستہ کہ نیکی کی طرف
تو چڑھنا یا نیکی کی طرف جانا وہ بڑا مشکل راستہ ہے، وہ راستہ مشکل ہے جی راستہ، لیکن یہ کیا ہے، یہ عمل کرنے کے بعد جو انجام ہے وہ ہے اس راہ ٹھیک مشکل، تو ہم اس کے لیے مشکل راستے کو آسان بنا دیں گے۔ مشکل راستہ سے مراد جو ابھی سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مشکل انجام جو اس کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ میں بات سمجھا پا رہا ہوں یا جی جی مشکل ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ دیکھیں کہ وہاں جو صورتحال ہے کہ فک و راقبہ جو بتایا تھا، مسکین کو کھانا کھلانا، پھر خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، وہ ساری کی ساری گھاٹی ایک ایسی ہے کہ جو اپنے ضمیر یا اپنی چاہت اس کے ساتھ مقابلہ کر کے تو آدمی کامیابی کا راستہ اوپر چڑھتا ہے، لہذا اس لیے سے دنیا کے اندر مشکل بتایا۔ یہاں کیا ہے، یہاں یہ ہے کہ اگر وہ دنیا کے اندر یہ کر رہا ہے کہ نیکی کو وہ اس نے جھٹلایا، تو ہم اس کے لیے مشکل راستے کو اس کے لیے کیا کر دیں گے، اس کی سہولت آسان دیں کر گے، جی، آسان کر دیں گے۔ اور مشکل راستہ یہاں کیا ہے، جہنم کا راستہ۔ مرنے کے بعد جو اس کا انجام آنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی یہ اب کس نے کرنا ہے ترجمہ ان 3 آیات کا؟ جی سر 2 منٹ رہ گئے سر، سارے کا کر لیں سر؟ جی ٹھیک ہے، آپ پھر کر لیں اس کو۔ جی سر ٹھیک ہے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ واللیل، رات کی قسم، اذا یغشا، جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، والنہاری، اور دن کی قسم، اذا تجلی، جب وہ روشن ہو جاتا ہے، وما، اور اس ذات کی قسم، خلق الذکر والانثی، جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش یقیناً الگ الگ ہے۔ فاما من اعطی واتقی، تو رہا وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں بریکٹ میں کر دیا، لیں، مال دیا جی جی، جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا، واتقی، اور اس نے تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنی، اور اس نے اچھی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ان قریب ہم اس کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور رہا وہ شخص جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور وہ اللہ سے بے پرواہ ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے اچھی بات کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ان قریب یقیناً ہم اسے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ جی مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ وقت ابھی بھی ہے، ایک دفعہ اور آپ ہی کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جاتا ہے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش یقیناً الگ الگ ہے۔ فاما من اعطی واتقی، تو رہا وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور اس نے تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنی، اور اس نے اچھی بات کی تصدیق کی، فسنیسرہ للیسریٰ، تو ان قریب ہم اس کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ واما من بخل واستغنی، اور رہا وہ شخص جس نے بخل کیا اور وہ اللہ سے بے پرواہ ہو گیا، وکذب بالحسنی، اور اس نے اچھی بات کو جھٹلایا، فسنیسرہ للعسریٰ، تو ان قریب یقیناً ہم اسے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ چلو جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ کل انشاءاللہ